والوں کو باہر نکال پائیں گے آپ؟ بڑے بڑے خطرناک لوگ ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہیں وہ. دیکھیں فارم 47 والوں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمر افتخار چاچا خیر. آج شہر اقتدار اسلام آباد کافی عرصے بعد چمک گیا اور ان کے ہی رونقیں ہیں، اور پارلیمنٹ کا آج اجلاس ہونا ہے 10 بجے. اچھی خاصی جو ہے وہ رش لگی ہوئی ہے. سیکورٹی انتظامات بھی آج بڑے اسٹرکٹ ہیں، بھاری نفری جو ہے وہ تعینات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کی کال بھی دی ہوئی ہے. میرے ساتھ اس وقت دیگر صحافی جو ہیں وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بھی بات کریں گے. اسمبلی کا اور آغاز مینڈیٹ کی چوری سے ہی ہوگا کہ مینڈیٹ واپس کریں عمران خان کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ تحریک انصاف کی بھرپور پارلیمنٹ میں پارٹیسپیشن ہوگی اور ویزیبلٹی نظر آئے گی خان صاحب کی کاز کے ساتھ. اس کے علاوہ قوم کو کیا پیغام دیں گے؟ قوم کو دیکھیں، قوم کو پیغام کیا، قوم نے اپنا حق ادا کر دیا. جو 8 فروری کو کرنا تھا یہ قوم کر چکی. اب اس مینڈیٹ کی حفاظت کرنا ہم پہ ڈیوٹی ہے. جو لوگ نہیں آئے، جو اراکین فارم 47 کی بیس پہ اندر آ گئے ہیں، وہ بیسیکلی گھس بیٹھی ہیں. ان کو باہر ہونا چاہیے اور قوم کا مینڈیٹ ریسٹور ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ قوم کے ساتھ ہم کھڑے ہیں اور آواز ان کی اٹھاتے رہیں. سر فارم 47 والوں کو باہر نکال پائیں گے آپ؟ بڑے بڑے خطرناک لوگ ہیں، بڑے مضبوط لوگ ہیں وہ. دیکھیں فارم 47 والوں کو خود بھی پتہ ہے کہ وہ چوری کر کے آئے ہیں، وہ خود بھی شرمندہ ہیں. اور دیکھیں کچھ عرصے میں آپ کو ویڈیوز بھی باہر نکلتی نظر آئیں گی کس طرح رات ٹھپے مارے گئے ہیں. 9 فروری بیسیکلی مسلم نون کا الیکشن کا دن تھا، باقی عوام کا الیکشن کا دن 8 فروری تھا. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے سر، کیا کہیں گے آج کے حوالے سے؟ آج حلف لینے جا رہے ہیں آپ، کیسے تاثرات ہیں؟ دیکھیے تاثرات کیسے ہیں. آج تو وہ اس اسمبلی میں جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے اور ایک غاصب کو پاکستان کی عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم نے تو ایک سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے اسمبلی کی کارروائی کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا ہے. جا رہے ہیں وہاں پہ، دیکھتے ہیں انشاءاللہ جا کے. صدر نے جو مشروط شرائط کے ساتھ اجلاس بلایا، کیا مخصوص نشستیں مل پائیں گی یا نہیں سنی اتحاد کونسل کو؟ یہ دیکھیں ای سی پی کا فیصلہ ہے. ای سی پی اب اس کے اوپر کیا فیصلہ کرتا ہے وہ تو پتہ لگے گا. کل رات تک فیصلہ آ جانا چاہیے تھا لیکن نہیں آیا. میرا خیال ہے کہ ہمیں سینٹ کی سیٹوں سے محروم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے سارا ڈیلے ہو رہا ہے. سر الیکشن کمیشن کا بیہیویئر آپ کے ساتھ کیسا تھا؟ اس حوالے سے بتائیں، کنڈکٹ کیسا تھا ان کا؟ نہیں کنڈکٹ دیکھیں نا، کل انہوں نے ایک الیکشن کمیشن کے ذرائع سے جھوٹے خط کی خبر نکالی، اور میں نے کل رات کو اس بات کو کلیریفائی کر دیا تھا کہ ہم نے وہ جو خط لکھا تھا وہ 206 کے تحت جنرل الیکشنز کے لیے لکھا تھا. ہم نے مخصوص سیٹوں کے حوالے سے نہیں لکھا تھا. اس کو اگر گراؤنڈ بنا کر الیکشن کمیشن ہماری ریکویسٹ کو ریجیکٹ کرتا ہے تو میں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ذاتی طور پر اور میری پارٹی تو اس کے خلاف کیس کریں گے، اور ہم انشاءاللہ ان کو پرسو کریں گے کہ انہوں نے جناب ہماری پارٹی کو اور میرے نام کو ڈیم فیم کرنے کی کوشش کی ہے. تو گو ٹو دا کورٹ انشاءاللہ اگینسٹ. سر فارم 47 والوں کو نکال پائیں گے آپ کیا؟ انشاءاللہ آج آپ دیکھیں گے اسمبلی میں نکلتے کیسے ہیں. کچھ جو اپڈیٹس تھی، کچھ 2 رہنماؤں سے ہم نے بات کی اور انہوں نے فارم 45 اور فارم 47 کے حوالے سے بتایا اور سیٹوں کے حوالے سے بتایا کہ ہم یہ سیٹیں جو ہیں یہ لے کر رہیں گے. اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. کچھ ٹائم بعد یہاں پر پاکستان تحریک انصاف والے احتجاج بھی کریں گے، جبکہ جو سیکورٹی کے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر نفری جو ہے وہ بھی تعینات ہے. صحافی حضرات جو ہیں وہ بھی اچھے خاصے جو ہیں وہ آئے ہوئے ہیں. اور اگر میں میڈیا والوں کے حوالے سے بات کروں تو صرف 30 سے 35 جو بڑے پرانے بابے ہیں ان کو صرف اندر چھوڑا جا رہا ہے. اس کے علاوہ باقی کسی شخص کی بھی انٹری جو ہے وہ نہیں ہو رہی. یہ پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل باہر آپ تازہ ترین جو صورتحال ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ، اور ہر ایک ادارہ جو ہے آج ایکٹیو ہے. اور آج شہر اقتدار جو ہے وہ واقعی زندہ لگ رہا ہے، وہ واقعی اس میں آج جان جو ہے وہ آ گئی ہے. اور لگ ایسے رہا ہے کہ اگر اسمبلی اس شہر اقتدار سے نکال دیں تو میرے خیال سے یہ شہر اقتدار جو ہے یہ اسلام آباد جو ہے یہ بجھ سا جائے گا، یہ خاموش سا ہو جائے گا.